نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکز علم میں 11واں لیکچر ہوگا۔ ہم سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں تجوید سے۔ نظائر حروف مدہ۔ نظائر حروف مدہ 3 ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ واو المدیۃ الصغیرہ، یہ الٹا پیش ہے۔ الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں؟ واو المدیۃ الصغیرہ۔ جیسے انہو، یہ جو ہو ہے الٹا پیش ہے اس پر، تو ہا کے اوپر واو المدیۃ الصغیرہ ہے، الٹا پیش کو واو المدیۃ الصغیرہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، الف المدیۃ الصغیرہ، کھڑی زبر کو الف المدیۃ الصغیرہ کہتے ہیں۔ جیسے مرصاہ، یہ جو سین کے اوپر کھڑی زبر ہے اسے کیا کہیں گے؟ الف المدیۃ الصغیرہ۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں کھڑی زبر آئے تو اسے الف المقصورہ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے درمیان میں کسی لفظ پر کھڑی زبر آ رہی ہے تو اسے الف المدیۃ الصغیرہ کہتے ہیں، اور اگر کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر الف المدیۃ الصغیرہ ہو، کھڑی زبر ہو، تو اسے الف المقصورہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، یائے المدیۃ الصغیرہ، کھڑی زیر کو کہتے ہیں۔ جیسے من ربہ، تو میں ہا کے نیچے یائے المدیۃ الصغیرہ ہے۔ ترجمہ و تفسیر۔ ضرورت مند کو خود پر ترجیح دینا۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، پس وہی لوگ ہی بامراد اور کامیاب ہیں۔ خرچ میں اعتدال۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 67۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان 2 حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 7۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اسی روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے، اور جو اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 29۔ اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ولادت کے وقت واقعات و معجزات۔ انسانی دنیا ظلم و جہالت کے بھیانک بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ کفر و شرک، ہوا و ہوس، ظلم و ستم، باطل افکار و نظریات، قبائلی رسم و رواج، غیر اخلاقی سماجی بندھن اور گمراہی و دلالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ استحصالی، طاغوتی اور استعماری طاقتوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا، اور مجبور و بے کس انسانی ڈھانچوں کو اپنے ظالمانہ پنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ حصول دولت کی بے لگام خواہش نے خوب و ناخوب کا امتیاز مٹا کر شرف آدمیت کو غلامی کی زنجیریں پہنا دی تھیں، اور وسائل معیشت پر قبضہ جمانے کے بعد کسی کو اس قابل نہ چھوڑا تھا کہ وہ جبر و تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکے۔ عورت شرف نسواں سے محروم تھی، بلکہ بنیادی حقوق اور انسانی حیثیت کو بھی ترس گئی تھی۔ انسانی معاشرہ قتل و غارت گری کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ ایک طرف دنیا بھر میں پوری انسانیت اپنے حقوق کی بحالی کے لیے سراپا فریاد تھی، مگر پوری فضائے بسیط میں اس کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا۔ اور دوسری طرف ابلیسی اور شیطانی قوتیں بتوں کی خدائی اور معبودان باطلہ کی فرما روائی
کے لیے اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی ہم نے جس روش پر آباء و اجداد کو گامزن پایا ہے وہی طریق درست ہے اور ہم اسی پر چلیں گے۔ ان ہولناک حالات میں لمحہ ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے عظیم انقلاب کا آغاز تھا جس نے باطل، نفسانی اور شیطانی قوتوں میں کھلبلی مچا دی۔ اس لمحہ سعید میں کیا کیا عجائبات عالم ظہور پذیر ہوئے، ذیل میں ان کا تذکرہ درج کیا جا رہا ہے۔ بت اوندے منہ گر گئے۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے، حضرت کعب الاحبار اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس رات کی صبح کے وقت دنیا بھر کے بت سر نگوں ہو گئے، شیاطین پر آسمان کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ ائمہ سیرت و حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت اکرمہ سے روایت ہے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات شیاطین کے لیے آسمان کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں۔ شہاب ثاقب کی صورت میں ان پر آگ کے گولے برسانے شروع کر دیے گئے۔ جب وہ شیاطین مقررہ حد سے اوپر جانے کی کوشش کرتے تو بسم کر دیے جاتے۔ اس حیرت انگیز انقلاب نے انہیں پریشان کر دیا۔ انہیں ابلیس نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو مستقبل میں ان کے کاروبار شیطنت کو درم برم کر دے گا۔ اس کے چیلے شیاطین نے اسے مشورہ دیا کہ تم ابھی جا کر آنے والے خطرے کا سدباب کر دو تاکہ ہماری راہوں میں روڑے اٹکانے والا کوئی نہ رہے۔ ابلیس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں۔ جب وہ شرارت کی نیت سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اسے ایک ایسی زوردار ٹھوکر لگائی کہ وہ عدن میں جا گرا۔ الخصائص للسیوطی، امام سیوطی نے الخصائص میں اور السیرۃ الحلبیہ میں سے بیان کیا ہے۔ جابر حکمرانوں کے تخت الٹ گئے۔ آل ساسان صدیوں سے فارس میں حکمران تھے۔ ان کی حکومت اتنی مستحکم اور نظام اتنا جابرانہ تھا کہ اس کی شکست و ریخت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس خاندان کے بادشاہ نشہ اقتدار کی وجہ سے حد سے گزرے ہوئے بہت ہی مغرور اور متکبر تھے۔ کسی قوم، معاشرت اور تہذیب کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس رات ان کے بھی تخت الٹ گئے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا اس رات دنیا دار بادشاہوں کے تخت میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو اوندا نہ ہو گیا ہو۔ کسرا ایران کے محل میں زلزلہ۔ کسرا ایران کا وسیع و عریض اور کلا نما محل اپنی پائیداری، مضبوطی اور استحکام کے باوجود ایک ہیبت ناک آواز کے ساتھ زلزلے کی زد میں آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس کے ساتھ ہی آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی اچانک بجھ گئی۔ امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت آئی تو کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے فصیلوں پر سے 14 کنگرے ٹوٹ کر گرے اور گزشتہ ہزاروں سال سے جلنے والا آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ حیرت زدہ ہو کر کسرا نے فوراً دربار لگایا اور اپنے ارکان سلطنت سے پوچھا ان عجیب و غریب حوادث کا سبب اور منبع کیا ہے۔ اس کا پادری موبدان کھڑا ہو گیا، بولا میں نے آج رات بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے جو میرے لیے معمہ بنا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں اور وہ گھوڑے ہمارے شہروں میں چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ بڑا واضح اور معنی خیز خواب تھا جس سے بادشاہ کے بھی اوسان خطا ہو گئے، مگر وہ اپنا شاہی وقار قائم رکھتے ہوئے بولا موبدان اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ آپ ہیرا کے گورنر نعمان بن منظر کو لکھیں اور وہ آپ کے پاس کوئی متبحر عالم بھیجے، اسے ایسی باتوں سے بڑی دلچسپی ہے، امید ہے وہ یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اسی وقت نعمان کے نام شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ نعمان نے ایک مامر عالم عبد المسیح کو بھیجا جس کی عمر 150 سال تھی۔ اس نے خواب سن کر جواب دیا مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کا جواب میرا ماموں ستی ہی دے سکتا ہے، آج کل شام کے علاقے میں مقیم ہے۔ کسرا نے عبد المسیح سے کہا پھر آپ ہی اس کے پاس جائیں اور اس کا جواب لے کر آئیں۔ جب عبد المسیح وہاں پہنچا تو سطیح کے آخری لمحات تھے۔ وہ بولا کہ عبد المسیح میرے پاس اس وقت آیا ہے جب میں آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ اے عبد المسیح بادشاہ کو جا کر بتا دے کہ جب کسرا کو ستی کا یہ جواب ملا کہ اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے اور خاندان کے 14 افراد کے بعد حکومت نہیں رہے گی،
تو اس نے قدر سکھ کا سانس لیا اور بولا 14 بادشاہتیں گزرنے کے لیے ایک مدت چاہیے، مگر ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک یہ 14 بادشاہتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ بیت اللہ کی گواہی۔ بیت اللہ میں 360 بت نصب تھے جن سے کفار و مشرکین اپنی حاجت روائی کی التجائیں کرتے۔ شب میلاد جہاں ساری کائنات رنگ و نور کے سیل رحمت میں ڈوبی ہوئی تھی، عرش سے فرش تک خوشی کے نغمات گائے جا رہے تھے، وہاں کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی کچھ یوں گنگنا رہی تھیں۔ وہ مختار اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے جن کے ہاتھوں کفار شکست سے دوچار ہوں گے، اور وہ کعبہ کو بتوں کی عبادت سے پاک کر دیں گے اور علام الغیوب بادشاہ کی عبادت کا حکم دیں گے۔ شب ولادت ظاہر ہونے والے یہ واقعات اور صدیوں سے قائم باطل نظام کو درم برم کر دینے والے یہ تغیرات اس بات کا اعلان تھے کہ اب باطل کی حکمرانی اور چیرہ دستی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ استحصالی قوتیں اور ان کے اعلی کار رساگیر اور ان کے بدکماش ساتھی نشہ اقتدار میں بدمست حکمران اور ان کے حواری اپنا نظام جبر و ستم جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ جب انقلاب کی چاپ انہیں سنائی دے رہی ہے، اس کا ریلا ان کے تخت و اقتدار کو خس و خاشاک کی طرح بحال کر لے جائے گا، اور روئے زمین پر ظلم و استحصال روا رکھنے والی قوتیں ایک ایک کر کے سرنگوں ہو جائیں گی۔ ہر طرف اللہ کے بندوں کی حکمرانی ہوگی اور چشم فلک خلق خدا کے راج کرنے کا منظر بے حجاب دیکھے گی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ظہور پذیر ہونے والے مذکورہ معجزات ظہور قدسی دراصل رب کائنات کی قدرت مطلقہ ہی کے مظہر ہیں، جو آپ کے میلاد کی شکل میں دنیا کے لیے نوید انقلاب بن کر آئے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مقام پر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے ضروری ہے کہ اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی اور اس کے چند اسمی معارف بیان کر دیے جائیں۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیارا اور حسین ہے کہ اس کے سنتے ہی ہر نگاہ فرط ادب سے جھک جاتی ہے، سر خم ہو جاتا ہے اور زبان پر درود و سلام کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی و مفہوم بھی اس کے ظاہر کی طرح حسین اور دل آویز ہے۔ لفظ محمد کا مصدر۔ لفظ محمد حمد سے مشتق ہے۔ حمد کے معنی تعریف اور ثنا بیان کرنے کے ہیں، خواہ یہ تعریف کسی ظاہری خوبی کی وجہ سے کی جائے یا کسی باطنی وصف کی بنا پر۔ تعریف کا مفہوم ادا کرنے کے لیے شکر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، مگر شکر اور حمد میں فرق ہے۔ شکر سے مراد وہ تعریف ہے جو کسی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کی جائے، اور حمد سے مراد مطلق تعریف و توصیف ہے جو ممدوح کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے۔ لسان العرب، القاموس المحیط اور دیگر کتب لغت کے مطابق لفظ محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد ہے هو الذی حمد مرۃ بعد مرہ، وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ بار بار تعریف کی جائے۔ امام راغب الاصفہانی المفردات میں لفظ محمد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی قابل تعریف عادات لامحدود ہوں۔ قرآن مجید میں اسم محمد کا تذکرہ۔ قرآن حکیم میں لفظ محمد کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول، اور محمد بھی تو رسول ہی ہیں نہ کہ خدا۔ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی۔ اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اسماء گرامی ہیں۔ بعض محدثین کے مطابق جیسے اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام اسماء حسنہ سے معروف ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 99 صفاتی ناموں سے نوازا ہے، جبکہ بعض کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ 300 ہیں۔
امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 نام ہیں، ان میں سے ہر نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے کسی نہ کسی انوکھے پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ کے ہزاروں نام ہیں مگر ذاتی نام صرف ایک یعنی اللہ ہے، اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سینکڑوں نام ہونے کے باوجود ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بقایا سب صفاتی نام ہیں۔ رضا تو طفولیت۔ عربوں کے کچھ قدیمی روایات تھیں جن کی وہ سختی سے پابندی اور پاسداری کرتے اور کسی حال میں ان سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو اپنے گھروں میں پالنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ رضاعت و پرورش کے لیے دور دیہاتوں کی کھلی فضاؤں میں بھیج دیتے تھے، اور بچے صحراؤں اور جنگلوں کے کھلے بے تکلف فطری اور صحت مند ماحول میں پرورش پاتے، جس سے ان کی صحت پر خوشگوار اثر پڑتا اور وہ تندرست اور توانا بنتے۔ ان میں جفاکشی، استقلال اور حوصلہ مندی کی صفات پیدا ہوتی اور مشکلات سے نبرد آزما اور سینہ سپر ہونے کا حوصلہ جنم لیتا۔ عربوں کو اپنی زبان دانی اور فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ فصیح عربی زبان کے متکلم ہونے کے حوالے سے پوری دنیا کو عجم قرار دیتے تھے، یعنی وہ لوگ اپنی زبانیں اور لہجے رکھنے کے باوجود گونگے ہیں، کیونکہ ان میں عربی زبان جیسا رس نہیں، نیز فصاحت و بلاغت اور وسعت و سلاست بھی مفقود ہے، جبکہ عربی زبان ان صفات و خزائن اور خصائص سے مالا مال ہے۔ چنانچہ بچوں کو شہری ماحول سے دور بادیات و غابات اور دیہاتوں میں بھیجنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ دیہاتوں کی زبان فطری، خالص اور بے تکلف ہوتی ہے، ان میں اہل حضر کسی بناوٹ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار مصنوعی، بناوٹی اور تصنع سے بھرے لہجے میں نہیں کرتے، بلکہ سادہ و سلیس اور بے تکلف انداز میں کرتے ہیں۔ اس لیے ابتدا میں ایک خاص عرصے تک بچے کو مصنوعی ماحول سے دور رہنا ضروری ہے تاکہ وہ خالص عربی سیکھے اور اس کی لسانی خالصیت اس کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے اور وہ فصیح و شستہ زبان بولنے لگے۔ اس قدیم روایت اور دستور عرب کا ثبوت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے بھی ملتا ہے۔ کتب سیرت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے، میری عربی تم سے بہتر ہے، میں قریشی ہوں اور میں بنو سعد میں پرورش پائی۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کا ان الفاظ میں ایک دفعہ اعتراف کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مقابلہ زبان دانی میں کون کر سکتا ہے؟ میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پروان چڑھا ہوں۔ چنانچہ زبان دانی کا یہ شرف و امتیاز حاصل کرنے کے لیے اہل عرب نومولود بچوں کو دیہات میں ضرور بھیجتے تھے اور نہ بھیجنے کو معاشرتی اعتبار سے سخت معیوب تصور کرتے تھے۔ اس رسم عام کے باعث دیہات کی خواتین بھی شہروں سے بچے لے جا کر اپنے خاص انداز میں پالتی تھیں، یہ ان کا کاروبار تھا، وہ اس سے بقدر ضرورت کما لیتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے شہروں کی طرف آنا ان کا معمول تھا۔ موسم بہار ربیع میں ان کی آمد ہوا کرتی تھی، اب بھی موسم بہار ہی تھا اور ان کی آمد قریب تھی، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد المطلب نے ان کا انتظار شروع کر دیا کہ جو ہی وہ آئیں اس عظیم فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیا جائے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں اور آیائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 معزز و خوش نصیب خواتین کا دودھ پیا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 خواتین کا دودھ پیا ہے، یہ السیرۃ الحلبیہ میں ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 دن دودھ پلایا۔ ان کے بعد چند دن حضرت ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کے بعد یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی۔ شخصیت سازی، تعلیمی ترقی، ایجوکیشنل گرومنگ سابقہ دور میں کتاب علم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ دور جدید میں بھی انٹرنیٹ اور ای لائبریریز کے باوجود کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ مسعودی کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میری کتابوں، تم میری جلیس و انیس ہو، تمہارے ظریفانہ کلام سے خوشی اور تمہاری ناصحانہ باتوں سے تفکر پیدا ہوتا ہے، تم پچھلوں اور اگلوں کو ایک وقت میں جمع کر دیتی ہو، تمہارے منہ میں زبان نہیں لیکن تم زندوں اور مردوں دونوں کے افسانے سناتی ہو، تم ہمسایہ ہو لیکن ظلم نہیں کرتی۔ اسی طرح اپنے وقت کے بہت بڑے مفکر جاہد کہتے ہیں، کتاب سب سے بہتر خزانہ، بہتر ہم نشین، بہتر شغل ہے، تنہائی کی دوست اور سفر کی رفیق ہے۔
بعض حکماء کا قول ہے کہ کتابیں علماء کا باغ ہیں۔ متنبی کہتا ہے انسان کا سب سے بہتر ہمنشین اس کی کتاب ہے۔ منصور بن مہدی نے مامون سے پوچھا ہم کو علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ مامون نے جواب دیا کہ جب تک جسم میں جان نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پوتے حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کی صحبت سے بھاگتے تھے، ہمیشہ ہاتھ میں کوئی کتاب لے کر قبرستان میں چلے جاتے تھے اور اس کے مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔ لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا قبرستان سے بڑھ کر کوئی ناصح، کتاب سے بڑھ کر کوئی مؤنس اور تنہائی سے بڑھ کر کوئی محافظ مجھے نظر نہیں آتا۔ لہٰذا متلاشیان علم کے علاوہ اپنی شخصیت کو سب بری صحبتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے کتاب کے ذریعے مامون و محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اپنی ذاتی لائبریری قائم کیجیے اور فارغ وقت میں خود کو مطالعہ میں مصروف کریں۔ افکار و نظریات۔ فلسفہ اجتہاد۔ اسلامی تعلیمات میں جمود اور تعطل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ فطری تعلیمات ہیں اور فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ متغیر حالات کے ساتھ چلے۔ اسلام کا تصور اجتہاد اسی فطری ضرورت کے تحت اول دن سے ایک مؤثر قوت رہا ہے، جس کی بدولت امت مسلمہ ہر دور میں نظریاتی اور فکری لحاظ سے ارتقا پذیر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے فلسفیانہ افکار و نظریات میں فلسفہ اجتہاد کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے علمی و فکری جمود کے ایک ایسے دور میں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر مبنی اجتہادی فکر کے فروغ کا آغاز کیا، جب امت مسلمہ کا ایک طبقہ اپنے سے کئی سو سال پہلے کے ائمہ کرام کے کیے گئے کام پر ہی قناعت کیے ہوئے تھا اور بدلتے ہوئے حالات کے باوجود اپنی سوچ کا دائرہ محدود رکھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے رد عمل میں دوسرے طبقہ نے اپنے سے پہلے ادوار کے تمام قسم کے فقہی اور تحقیقی کاموں اور ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے برات کا اعلان کر رکھا تھا۔ ان کی تقلید کو حرام قرار دیتے ہوئے ان کے وضع کردہ اصول و قواعد اور ان کی تحقیقات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ مجرد رائے کے حوالے سے کتاب و سنت کی تعبیر نو کی جائے اور از سر نو ساری فقہ مرتب کی جائے، گویا علم فقط تعلیلی اور تحلیلی رہ گیا تھا۔ امت افراط و تفرید کا شکار ہو چکی تھی اور دور نو کے تقاضوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کی تفہیم و تشریح کے لحاظ سے دین اسلام کے مرکزی دھارے مین سٹریم سے دور تھی۔ اس علمی و فکری سطح پر جمود کے تناظر میں شیخ الاسلام نے امت مسلمہ کی درست سمت رہنمائی کرتے ہوئے اسلام کے فلسفہ اجتہاد اور اس کے دائرہ کار کو ہر خاص و عام میں متعارف کرایا اور اسے عملی صورت میں امت کے سامنے پیش کیا۔ ان کا فلسفہ اجتہاد اس بنیاد پر قائم ہے کہ تقلید اس طرح نہ کی جائے کہ وہ محض جمود خالص میں تبدیل ہو، اور نہ ہی اکابرین اور اسلاف کے سرمایہ علمی سے قطعی لا تعلق ہوتے ہوئے ان کے افکار اور خدمات ہی کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ ان کے واسطہ کے بغیر دین کا علمی سرمایہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نام نہاد آزادی فکر سے فتنہ و فساد تو بپا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی تعمیری اور اصلاحی کام نہیں ہو سکتا، جیسا کہ 12ویں صدی کے عظیم مفکر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا، جان لینا چاہیے کہ ان مذاہب اربعہ میں سے کسی کو اختیار کر لینے میں ہی عظیم الشان مصلحت ہے، جبکہ ان کے چھوڑنے میں ایک بڑا فساد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام نے اسلام کی اسی تصور اجتہاد کو فروغ دیا جس کے ذریعے علمی و فکری ارتقاء کا سلسلہ بحال ہو، جمود و تعطل کا خاتمہ ہو اور اسلام کا فقہی شعبہ ذات زمانہ کا ساتھ دے سکے، اور یہ سب کچھ اس طرح مثبت اور تعمیری انداز سے طے پائے جس طرح ہر دور میں ہمارے اسلاف نے کیا۔ شیخ الاسلام نے نہ صرف اس اجتہاد کی طرف توجہ کی بلکہ عملی اجتہاد کا نمونہ پیش کرتے ہوئے بے شمار معاملات میں امت مسلمہ کی درست سمت رہنمائی فرمائی جو عصر حاضر میں ایک معمہ بن چکے تھے، اور امت ان سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں تشفی طلب جواب کی منتظر تھی۔ ذیل میں چند مثالیں بطور نمونہ پیش نظر ہیں۔ نمبر 1، عورت کی دیت خون بہا مرد کے برابر۔ اسلامی فقہ کے اندر فقہا کے مابین عورت اور مرد کی دیت یعنی خون بہا کے حوالے سے یہ بحث موجود رہی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی دیت نصف ہے۔
دیت بہنے والے خون کا بدلہ ہے۔ اسلام چونکہ مرد و عورت کو ہر میدان میں مساوی حقوق دینے کا قائل ہے، لہٰذا عورت اور مرد کے بحث میں معاشی نفع و نقصان کے بجائے انسانیت کے پہلو کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور جس طرح بدنی قصاص میں مساوات کا اصول کار فرما ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مالی قصاص میں یہی اصول کار فرما ہوگا۔ اسی بنیادی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ الاسلام نے اجتہاد سے کام لیا اور 1984 میں عورت کی دیت کے مسئلے پر اپنا مقالہ اور فتویٰ پیش کیا۔ عورت کی دیت مرد کے برابر قرار دیتے ہوئے بھرپور دلائل پیش کیے اور مرد اور عورت کی دیت کو برابر ثابت کیا۔ یتیم پوتے کی وراثت۔ اسلامی فقہ میں فقہا کے مابین یتیم پوتے کی وراثت کے حوالے سے یہ بحث رہی ہے کہ دادا کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے بقیہ زندہ بیٹوں میں دادا کی وراثت تقسیم ہوگی، یتیم پوتا بحیثیت وارث حصہ نہیں پائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تقسیم وراثت کے شرعی احکام کی بنیاد الاقرب فالاقرب کے اصول پر رکھی گئی ہے، جبکہ اسلام کا نظام وراثت بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔ آپ نے اس معاملہ میں اجتہادی بصیرت سے کام لیتے ہوئے امت کی رہنمائی فرمائی اور حکمت پر مبنی اصول کے مطابق یتیم پوتے کی وراثت کے مسئلے کو اجتہادی نقطہ نظر اختیار کرتے ہوئے اس پر قانون سازی کی تجویز پیش کی اور اس مسئلے کا علمی حل پیش کیا۔ قادیانیوں کے لیے شعائر اسلام کے استعمال پر پابندی۔ قادیانیوں نے 1984 میں فیڈرل شریعت کورٹ میں شعائر اسلام اور اعلامات اسلام کے استعمال کے لیے کیس دائر کیا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کیس کے اخراج پر ناقابل تردید دلائل پیش کیے، لہٰذا ان قطعی دلائل کی روشنی میں عدالت نے 20 جولائی 1984 کو یہ کیس ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا۔ تحفظ ناموس رسالت۔ جب وطن عزیز میں تحفظ ناموس رسالت کا چیلنج پیش آیا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے علمی و عملی دونوں محاذوں پر ناموس رسالت کا حقیقی دفاع کیا۔ واضح رہے کہ گستاخی رسالت پر موت کی سزا کا قانون اس سے قبل موجود نہ تھا۔ 1985 میں وفاقی شرعی عدالت میں اس قانون پر بحث کا آغاز ہوا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس پر 3 دن تک مسلسل بھرپور دلائل دیے۔ عدالت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے دلائل کی روشنی میں حتمی فیصلے تک پہنچی اور قانون کا مسودہ تیار کیا گیا، جسے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے بطور آرڈیننس جاری کیا، بعد ازاں قومی اسمبلی نے منظور کر کے 295C قانون کی شکل میں نافذ کر دیا۔ اسی طرح ملک پاکستان میں چند متشدد اور انتہا پسند طبقات نے تحفظ ناموس رسالت کے نام پر جب اس قانون کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کی آڑ میں غیر مسلموں کا استحصال کیے جانے کی کوشش کی جانے لگی تو آپ نے اس نازک ترین موقع پر ایک بار پھر اپنی مجتہدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس قانون میں سپم اور کمزوریوں کی نشاندہی کی اور غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے حقوق کے بحالی کے لیے آواز بلند کی۔ بلا سود بینکاری کا عملی خاکہ۔ اسی طرح بینکنگ اور مروجہ سود پر مبنی نظام کے حوالے سے پاکستان میں اور غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے آپ نے بلا سود بینکاری کا مکمل نظام پیش کیا اور اپنا اجتہادی نقطہ نظر پیش کر کے ان کے لیے آسانیاں فراہم کیں۔ الغرض کئی ایسے اہم امور ہیں جن میں آپ نے اجتہاد فرماتے ہوئے ملک و قوم اور امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا اور دین اسلام کی حقانیت کو عالمی سطح پر ثابت کیا۔ فلسفہ امن و سلامتی۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان دہشت گردی کے مکروہ فتنہ نے پہنچایا ہے۔ جس وقت اس فتنے کے بیج بوئے جا رہے تھے اس وقت ڈاکٹر محمد طاہر القادری دنیا بھر میں امن و محبت کے چراغ جلا رہے تھے۔ جب وطن عزیز میں دہشت گردی کی لہر کا آغاز ہوا تو عالم کفر نے اس فتنے کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر دین اسلام کو بدنام کرنے کی مکروہ سازش کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام اور جہاد کے نام پر ہونے والی انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں کو اسلام کے ساتھ نتھی کیا جانے لگا۔ اس سنگین صورتحال میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے صدی کے سب سے بڑے فتنے کے تدارک کے لیے عالمی میڈیا پر سینکڑوں انٹرویوز اور دنیا بھر میں ہزاروں کانفرنسز، اجتماعات میں لیکچرز اور دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف مبسوط تاریخی فتویٰ اور 4 درجن کتب پر مشتمل امن نصاب کے ذریعے تنہا مجددانہ کردار ادا کیا۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور اس کا اس عالمی دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاصل کلام۔
گزشتہ 250 سال کا دور ملت اسلامیہ کے لیے ابتداءً جزوی اور بعداً کلی زوال و انحطاط اور ابتلا و پستی کا دور رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ ایک ہمگیر زوال و ابتلا کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اندرین حالات ملت اسلامیہ میں اپنے احیاء کی تڑپ اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی لگن کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بیداری شعور کی اس تڑپ کو جگانے کے حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ کوئی بھی انقلابی اور فکری تحریک اور ملت اسلامیہ کے احیاء کی جد و جہد اس وقت تک کامیاب اور ثمر بار نہیں ہو سکتی جب تک وہ فکر و عمل کے تمام تقاضے پورے نہ کرے۔ صرف فکری محاذ پر داد شجاعت دینا اور عملاً انقلاب کے لیے تیاری کا فقدان انقلابی تحریک کی ثقافت کو ختم کر دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے صرف علمی و فکری اور انقلابی اور فکر و فلسفہ پر ہی غور نہیں کیا، بلکہ اس فکر کو عملاً رائج کرنے کے لیے اسلام کے نظام حیات کی عملی شکل پر بھی کام کیا، نیز انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کا احاطہ کیا اور ان کے حوالے سے واضح اور عملی رہنمائی کے لیے ہر قدم پر عملی کاوشیں بھی کیں۔ بلا شبہ اسلامی اور غیر اسلامی تحریکوں اور جماعتوں میں فکری اور نظریاتی بنیادیں خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ انہی بنیادوں کے بل بوتے پر وہ حقیقی اقدار کا احیاء اور نشاط ثانیہ کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ مختلف ادوار میں احیاء اسلام کی مختلف تحریک چلی۔ سید جمال الدین افغانی، شیخ عبدہ، سید قطب شہید وغیرہ، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کے لیے کاوشیں کی اور مسلمانوں کو انقلاب آشنا کرتے ہوئے اپنا مقدر بدلنے کی ترغیب دی۔ اس میدان میں ان کی کاوشیں اور نظریاتی اقدامات قابل ستائش ہیں، لیکن ان کی عملی کاوشوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں تشدد کا عنصر ضرور ملتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تشدد کا جواب تشدد سے دیا، جس کے نتیجے میں ان تحریکوں اور جماعتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور بعد ازاں ان کے پیروکار بھی اس تشدد کی راہ میں حد سے تجاوز کر گئے۔ مگر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکر اور فلسفہ میں ہمیں محبت، امن اور رواداری کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ تشدد کو محبت، امن اور رواداری کے پیغام کے ساتھ ختم کیا، اسلام کی امن و محبت پر مبنی تعلیمات اور پیغام کو عام کیا۔ ماضی قریب میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک فرد واحد نے اپنی فکر و دانش، فہم اور فراست اور عملی جد و جہد سے فکری و عملی سطح پر ملت اسلامیہ کی اصلاح اور فلاح کے لیے اتنے مختصر دورانیہ میں اتنی کامیاب، بے مثال اور نمایاں خدمات سر انجام دی ہوں۔ بلا شبہ آپ عالم اسلام کی علمی و فکری اور ہمہ جہت شخصیت ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی تاریخ کا قابل فخر سرمایہ، دور جدید کے مؤسس، مجدد رواں صدی اور روشن مستقبل کی نوید سحر ہیں۔